حضرت سیدنا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ برصغیر پاک و ہند کے مشائخ میں وہ عظیم نام ہے کہ جس کا تذکرہ بہت معروف و مشہور ہے۔ داتا صاحب رحمہ اللہ کے اصل تعلق افغانستان کے ایک صوبہ غزنی کے ساتھ ہے جو کابل کے قریب ہے، اور غزنی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر آپ مبارک کی پیدائش ہوئی۔ وہاں کے دو علاقوں میں یا دو قریوں میں آپ رہے، جس میں ایک حجویر اور ایک جلاب کا علاقہ ہے۔ اس میں عبارت کی تبدیلی کا کچھ تذکرہ ہے، الفاظ مختلف ہے۔ آپ مبارک حسنی سعادات میں سے تھے، اور آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ بڑی مذہبی گرانی میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ مبارک کی جو اہل و عیال تھے، فیملی تھی، وہ صاحبان علم، صاحبان تقوی، نیک سیرت اور نیک کردار لوگ تھے۔ اور پھر آپ مبارک نے خود علم کی طلب میں کوششیں فرمائی، علمی دین کو حاصل کیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ 12 سے 13 سال مسلسل علوم دینیہ کی تحصیل میں مصروف رہے۔ ایک مدرسہ جو اس وقت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے تعمیر کیا تھا، اس مدرسے میں آپ نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی۔ 3 بڑے اساتذہ تھے آپ مبارک کے جس سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ اس میں ایک نام امام قشیر رحمہ اللہ کا ہے، جس نے رسالہ قشیریہ لکھا ہوا ہے، بہت مشہور کتاب ہے، اور تصوف کے میدان میں اس کتاب کا اپنا ایک نام ہے، ایک آفاقی شریعت کی حامل ہے۔ داتا صاحب اللہ نے مزید سفر بھی کیا علم دین کے لیے، بہت سارے علاقوں میں گئے اکتساب فیض کے لیے، علم کے حصول کے لیے۔ بڑی مشکلات آپ نے جھیلی، تکالیف برداشت کیے، اور بالآخر اللہ کریم نے آپ کو مقام عطا فرمایا کہ آپ کو اپنے شیخ مبارک سے ملاقات کرائی، علم باطن حاصل کی، اور علم باطن کے حاصل کرنے کے بعد آپ کو مرشد کے اشارے ہی سے امر ہوا، یہاں لاہور کی طرف آپ تشریف لے آئی اور یہاں دین کا خدمت کیا۔ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ ظاہراً آپ مبارک کی کوئی جسمانی اولاد نہیں تھی، ایک شادی کی ہے، اس کے بعد اس سے کوئی اولاد نہیں ہے، وفات ہو گئی، گھر والی اہلیہ، دوسری شادی کی، اولاد کوئی نہیں ہے۔ آپ مبارک کی ظاہراً کوئی معروف شاگرد نہیں رہا، لیکن آپ کے روحانی تصرف کہہ لے یا باطنی کمالات کہہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہوا یوں کہ آپ کی فیوزات کی وجہ سے جو یہاں پر صغیر میں یہاں تشریف لے آئے، بہت سارے ہندوؤں کو آپ نے مسلمان کیا، بہت سارے بے دینوں کو آپ نے کلمہ طیبہ پڑھایا، اور آپ کا ایک ہی تصنیف ہے کشف المحجوب کے نام سے، جس کو وہ عالمگیر شہرت حاصل ہوئی کہ آج بھی دنیا بھر میں تصوف کے میدان، بلکہ نہیں تصوف کے علاوہ علمی میدان میں بھی، تحقیق کی میدان میں اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ بہت بڑی شان ہے داتا صاحب کے اس کتاب کا، اور اس کی برکت سے تصوف کے میدان میں لوگ خرافات سے بچے، بدعات سے بچے، اور آپ مبارک کی یہ ایک قسم کے کرامت ہے کشف المحجوب کی شکل میں، ایک ہی تصنیف آپ کی باقی رہی بہت سارے تصانیف میں سے، اور اس کی وجہ سے اللہ کریم نے ایک عظیم انقلاب برپا فرمایا۔ آپ کے دربار ہمیشہ اللہ والوں کا مرکز و مسکن رہا، مرجع رہا۔ جناب سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین چشتی رحمہ اللہ مبارک، وہ بھی آپ کے مزار پر حاضر ہوئے، یہاں انہوں نے ایک چلک کاٹا، یہاں حاضری دی، اور وہ شور آفاق کلام پڑھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہری نوری خدا، ناقصان را پیر کامل کاملانہ رہنما، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور آپ مبارک کے مزار پر بڑے بڑے لوگ آئے، علامہ اقبال تشریف لے آئے۔ یہ حضرت داتا رحمہ اللہ کی وجہ سے اللہ نے اس علاقے میں بہار کو پیدا فرمایا، یہاں رونق آئی، اس علاقے میں اللہ کریم نے ایمان کی دولت کو عام فرمایا۔ داتا رحمہ اللہ کی دربار شریف میں جو سکون ہے، جو مزہ ہے، اللہ والے اس بات کو جانتے ہیں۔ لوگوں کی حاجت اللہ کریم پورا فرما دیتا ہے، لوگوں کو باطنی فیض حاصل ہوتا ہے۔ داتا رحمہ اللہ کی برکت سے اللہ کریم لوگوں کو ظاہر و باطن کے ساتھ عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک ہستی کی تعلیمات کو پڑھے سمجھے، بالخصوص کشف المحجوب کی شکل میں جو آپ کی تعلیمات ہے، فارسی زبان میں ہے، اور اس کا ترجمہ موجود ہے مختلف زبانوں میں، انگریزی تک کام ہوا ہے۔ بہت بڑا نام ہے انگریز مورخ اور مصنف کا، اس نے اس پہ کام کیا ہوا ہے۔ اور آپ مبارک اصل نسخہ جو فارسی کا ہے، ایران میں شائع ہوا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، پڑھنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے، تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم اس مبارک ولی اللہ اس ماہ سفر و مظفر میں آپ کا وصال ہوا ہے، ایک قول کے مطابق 20 سفر کا آپ کا یوم وصال ہے، اس کی تعلیمات سے اللہ ہمیں مستفید فرمائی، اور آپ کی فیوزات ہمارے شامل حال فرمائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔